بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہرست جی ہوندی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ توحید کا تعارف، حدیث نبوی، نبوت و رسالت، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبادات، آداب زندگی، انبیاء کرام علیہ السلام۔ وہ سبق نمبر 1 قرآن مجید حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے طلبہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآنی قاعدہ کے ذریعے تجوید کے قاعدے جیسے درست مخارج کے ساتھ حرف کی اشکال، شکل کی جمع ہے، اصوات صوت کی جمع ہے، زبر، زیر، پیش، جزم، قلقلہ، گنہ، تشدید، مد، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش وغیرہ سمجھ سکیں۔ قرآن مجید کی آخری 4 صورتوں کی تلاوت کر سکیں۔ 4 صورتوں انشاءاللہ تعالیٰ آج پاکے منی کے تلاوت کرے جی ہے، منی کے سنائے جی ہے۔ نوٹ برائے طلبہ و اساتذہ، قرآن قاعدہ قرآن مجید کی آخری 4 صورتیں سورہ لہب ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کوثر پر پڑھبو سی۔ تو یہ صورتیں ترجمہ کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں پاکے انشاءاللہ تعالیٰ ترجمے کے ساتھ یہ صورتیں جو کو یہاں پڑھبو سی۔ پہلو تو الفابیٹ અહીં પડી ગયા અલહમદુલિલ્લાહ તે છતાં પાછો દોહરાઈ દઉં એ રીતે પढ़जा અલિફ બા તા सा जीम हा खो दाल राल रो ज़ा सीन शीन صاد ضاد طो ظो عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ہا حمزہ یا۔ نوٹ ہر ہجا کی ادائیگی اس کے کھانے میں لکھ دی گئی ہے۔ ہاں ہر حرف ہے جو کو حرف ہجا جو آج ان کی ادائیگی ہے جو کہ کار اکھریں سے ڈسچے تھی پاکے لال اکھر ہی اڑا لکھل ہوں پڑھنو ہوں کار اکھر اڑی تے پڑھنو ہوں۔ ہاں پو مرکب حروف کہیں کہ چاہتے ہیں جی بارے میں مرکب کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ۔ اور دیے گئے مرکبات میں سے حروف کو الگ الگ ادا کریں، مثلا ذبح کو ذال با ہا کر ادا کریں۔ ہاں مثال کے طور پر شین بے شب نہ پڑھ جو بلکہ شین با لام الف لکھل پڑھا دو گڑی تے لام الف باجو میں جو کو کار آخر لکھل ایڑی تے پڑھا دو۔ ہاں ایڑی تے میں کے پڑھے جو پڑھیا واسی جو پٹھیا حرکات ہے، یہ حرکت کی جمع عربی زبان میں بعض نشانیاں علامات حروف پر آ کر ان کو حرکت دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان نشانیوں اور علامتوں کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات درج ذیل ہے۔ مثال کے طور پر زبر ہے، زبر پٹھے اردو کے اندر پر زبر لکھل ہے، ان کے عربی کے اندر فتح چین تھا، جین متے اکھر متے زبر آتے ان کے مفتوح چین تھا۔ پوئے زیر نیچارا ہوں اکھر جی نیچارا ان کے مجرور چین تھا۔ ہاں زیر مجرور۔ پوئے جر عربی میں جر چین تھا زیر کے۔ پوئے پیش اردو کے اندر پیش چین تھا، پانچے عربی کے اندر ضمہ جن اکھر متے پیش ہوں ان کے مضموم چوندا یہ کھڑا جبر کھڑی جیر الٹا پیش۔ پوئے جزم ہے ان کے سکون ساکن چین تھا، جن اکھر متے اچی ان کے سکون چین تھا۔ دو زبر دو پیش ہے ان کے تنوین چین تھا، جن اکھر متے تنوین نہیں ہے 2 زبر 2 پیش اچی ان کے منون چین تھا۔ تشدید ہے جو کو ان کے تشدید چین تھا، جن اکھر متے اچی تو وہ اکھر کا جی مشدد تھی ویندو، ان کے مشدد اکھر چوندا۔ پوئے یہ خالی تھوڑا کن سمجھے جو ہے حمزہ زبر ہے جو کو نہ چے جو نہ آ کرے پڑے جو بلکہ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا ایڑی تے یا سودی برابر۔ پوئے جزء با حفظ ان کے میں پاکے حفظ کر لا کریں چاہتا ان سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ سورہ کوثر سورہ اخلاص درست تلفظ کے ساتھ پاکے یاد کرے جو ان کے مخرج کے ساتھ ادا کرے جو صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکے۔ سمجھا؟ سورۃ کوثر ہے جو کو پھر سورہ کوثر بیٹا کھولے گا سورہ کوثر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے ویڈیو جو کو بنائی ہیں تو ان کے اندر عرفان القرآن جو ایپ ہوں تو ان میں بیٹا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے گڑے پانچے آیا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان جو معنی ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جو معنی تھی تو اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ان جو ترجمہ تھی تو بے شک ہم نے
آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی. ہاں پوءِ कौशल जो मफ़हूम आहे अॻियां ॾिनो हुयो वज़ाहत आहे जेको आउं अंश में वतायां थो. पोइ ॿीं आयत है फ़सल्ली लिरब्बिका वनहर. इन जो माना थींदो बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें. यह दिए तशक्कुर है. इन्ना शानी आका हुवल अबतर. बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान होगा. बराबरि इन जे पुठियां अल्लाह के नेकी ॾे त सूर कौसर पुठियां पाण पढ़बोसीं सूर इख़लास. सूर इख़लास यानी कुल हु अल्लाह अहद. हाँ बिस्मिल्लाह शरीफ पाण पढ़ी वियासीं, ताऊद पढ़ी वियासीं, तस्मीह पढ़ी वियासीं, इन जा तर्जुमा पढ़ी वियासीं. हाणे सूर कौसर पढ़ूं था. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद. तर्जुमा ए नबी मुकर्रम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह है जो यकता है. अल्लाहु समद. अल्लाह सबसे बेनियाज, सबकी पनाह, सब पर फाइक है. तीसरी आयत लम यालिद व लम यूलद. न उससे कोई पैदा हुआ है और न ही वो पैदा किया गया है. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. और न ही उसका कोई हमसर बराबर है. पोइ इन जे पुठियां अल्लाह के नेकी ॾे सूरह इख़लास पुठियां सूरह फलक है. हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक. आप अर्ज कीजिए कि मैं एक धमाके से इंतहाई तेजी के साथ कायनात को वजूद में लाने वाले रब की पनाह मांगता हूँ. पोए मिन शर्रि मा खलक. तर्जुमो हर उस चीज के शर और नुकसान से जो उसने पैदा फरमाई है. व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब. और बिलखुसूस अंधेरी रात के शर से जब उसकी जुल्मत अंधेरा छा जाए. जुल्मत माना अंधेरा. व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती फिल उक़द. और ग्रहों में फूंक मारने वाली जादूगरनियों और जादूगरों के शर से. व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद. और हर हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे. तो इन जे पुठियां अल्लाह के नेकी ॾे तो सूरह फलक पुठियां सूरह नास है. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास. आप अर्ज कीजिए कि मैं सब इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ. मालिकिन नास. जो सब लोगों का बादशाह है. इलाहिन नास. जो सारी नस्ल इंसानी का माबूद है, इबादत के लायक. मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास. और वसवसा अंदाज शैतान के शर से जो अल्लाह के जिक्र के असर से पीछे हटकर छुप जाने वाला है. अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदुरिन नास. जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है. मिनल जिन्नति वन्नास. ख्वाह वो वसवसा अंदाज शैतान जिन्नात में से हो या इंसानों में से. बराबर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ही पाण सूरतूं पढ़ियासीं. इन जे अलावा पंहिंजी किताब जे अंदरि पण ही सूरत लिखियल आहे. पाण पढ़ी वियासीं. इन जे पुठियां सूरह इख़लास पण लिखियल आहे. इन जा पाण तर्जुमो पण इंशाअल्लाह तबारक व तआला करे इन में आयो सरगर्मिया में जे तलबा को किरात की दुरुस्तगी के लिए उनकी किसी मारूफ कारी की आवाज़ में तिलावत सुनाए. यानी इनमें डायरेक्ट किताब जे अंदरि सफ़ा नंबर जेको 9 आहिनि इन मथे डायरेक्ट इन जा www.irfanul-Quran आहिनि जेको क़ौम ई डाउनलोड करे इन जा मड़े. बराबरि अयान जेतिरा पण अहबाब आहियो. हमाद रूहे इब्राहिम पंहिंजे कहिड़ा इकबाल भाई खत्रीबा एजाज भाई ऐं आयो ॿिया को पण में ई मड़े इरफान जी डायरेक्ट उन में लिखियल है. इरफानुल-कुरान सफ़ा नंबर 2 मथे लिखियल है. ई डाउनलोड करे इन जो है. बराबरि मनी की चाह तो अने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ अपने मनपसंद कारी जो ई पाइन में आवाज़ जो सुनी सघबोसीं. तर्जुमो इरफान कुरान जो होंदो इंशाअल्लाह ताला. न जुज़ जी में इन के अंदर तारुफ है. हासिलात तालीम. इस सबक को पढ़ने के बाद इस बच्चे इस काबिल हो जाएं कि बता सकें कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है. 1 कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान कर सके. 2 अल्लाह ताला की नाजिल करदा 4 किताबों के नाम बता सकें. बराबर
پانچواں، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام جان سکیں جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی۔ ان جو پٹھیا فوجی ڈلنے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ ان میں 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی صورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ قرآن مجید کی پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، اس کی آخری صورت سورہ ناس ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ غار مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ دوسرا، قرآن مجید کے حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے آداب، قرآن مجید کو وضو کر کے پڑھنا چاہیے، طہارت کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور قرآن مجید کو خوبصورت آواز، صحیح تلفظ، ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو شور نہیں مچانا چاہیے، بلکہ اس سے خاموشی سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کو پاک اور اونچی جگہ رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں، قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل کی جو درج ذیل ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام مقدس کتابوں کا ادب اور احترام کریں۔ مشق الف، سوال ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ کو جواب لکھنا ہے۔ آخر میں یہ آپ کو بغیر دیکھے لکھ کے آپ کو بھیجنا ہے اردو میں ہی۔ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ اور اس کے بعد قرآن مجید کی پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ چوتھا سوال، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی کون لے کر آتا تھا؟ تو پانچواں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ پوئے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ 4 کتابوں کے نام تلاش کریں۔ ان میں 4 کتابیں جو نام تلاش کرے جائیں یعنی اکھرے میں جاتی، مثال کے طور پر تے، واو، رے، الف اور تے ہے، تیرے میں جاتی پاکی الفاظ گوتے جائیں، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ایڈی تھے۔ سمجھے میں آج چاہیے گنجا تو کالم ملائے جو ہے قرآن مجید میں صورتیں، صورتوں کتنی 114 وہ بھی جو قرآن مجید سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر، پوئے جو قرآن مجید میں پارے ہیں کتنا پارا ہے 3 پارا برو، پوئے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کا نام سورہ بقرہ، قرآن مجید سالوں میں نازل ہوا 23 سالوں میں برابر ایمان تیو تو سرگرمیاں قرآن مجید کا نسخہ بچوں کو دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بچے قرآن مجید کو ادب سے اٹھائیں اور چومیں بھی، جو بچوں کو بتائیں کہ قرآن مجید کو محض کھول کر دیکھنا بھی عبادت ہے، تاکہ بچے ہر روز دیکھیں اور اس قرآن مجید کی سے تعلق قائم ہو۔ تیسرا، روزانہ تلاوت کرنے والے بچوں کو حوصلہ افزائی کریں۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے جو الفاظ ہیں وہ پارے، اس کا معنی ہوگا وہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کے نازل ہونے والے کلام کو وہی کہتے ہیں۔ تیسرا، بقرہ گائے قرآن مجید کی اور سورت کا نام ہے بقرہ، ایسے کھولنے کو اور اسرار رموز اس کو بیان کرنا یہ بھی بولتے ہیں۔ کوثر کثرت جنت کی نہر کا نام ہے، قرآن مجید کی سورت کا نام ہے۔ فاتحہ کھولنا جیسے آیا دیکھو، اسی طرح میں نے آپ کو کہا بقرہ کی کھولنا بھی مانا ہوتا ہے، اور آغاز کرنا قرآن مجید کی سورت کا نام ہے۔ تلفظ لفظ کا درست پڑھنا، ٹھہر کا ورنہ آہستہ آہستہ آرام سے پڑھنا۔ سبق نمبر 2 ہے اس کو خاص کر کے دھیان دینا ہے، اللہ تعالیٰ توحید کا تعارف۔ اللہ المائٹی اللہ۔ حاصلات تعلیم، اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعارف ہو سکیں
اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھ سکیں۔ نمبر 3 یہ سمجھ سکیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات بشمول انسانوں کے خالق ہے، پیدا کرنے والا، خالق مانا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کے نام بتا سکے، مثلا چاند، ستارے، سورج، درخت، جانور، پرندے وغیرہ۔ 5 یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب احمد اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے اور اس کا بیان ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہم آپ کو ابھی پڑھ کے سناتے ہیں۔ سب کو دیکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ سب کو ہم یہ سبق بعد میں سنیں گے، پہلے سبق جو اس میں صورتیں ہیں وہ آپ ایک ایک سے سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبق نمبر 2 ہے سبق نمبر 2 حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعارف ہو سکیں، یہ آپ ہم کو ابھی بتایا۔ اور احمد اپنے باپ کے ساتھ صبح کے سیر کے لیے، اس دوران احمد نے اپنے بابا کو کچھ سوال کیے۔ ان سوال میں سے پہلا سوال یہ رہا۔ احمد پوچھتا ہے بابا سے، بابا جان چڑیوں کو کس نے پیدا کیا؟ بابا جواب دیتے، بیٹا چڑیوں اور دیگر تمام پرندوں مثلا طوطا، کبوتر، کوا، فاختہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ احمد پوچھتا ہے کیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ بابا جواب دیتے، مجھے، آپ کو اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پرندوں اور جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ احمد پوچھتا ہے اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جواب دیتے بابا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ احمد پوچھتا ہے بابا جان کیا اللہ تعالیٰ کے میری طرح ابو، امی، بہن، بھائی وغیرہ ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں بابا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ابو، امی، بہن اور بھائی نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی بیٹا اور بیٹی، اور وہ بالکل اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ احمد پوچھتا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور پرندوں کے علاوہ بھی چیزیں بنائی ہیں؟ جواب دیتے ہیں ابا جان اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، پھل پھول، درخت، زمین، پانی، پہاڑ وغیرہ سب چیزیں بنائی ہے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ احمد پوچھتا کیا ہمیں کھانا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ جواب دیتے ہیں بابا جی بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، کیا آپ مجھے بتاؤ گے کہ ہم کون کون سی چیزیں کھاتے ہیں؟ احمد جواب دے جی بابا ہم روٹی، انڈا، پھل، گوشت، سبزیاں کھاتے ہیں اور دودھ اور جوس بھی پیتے ہیں۔ بابا جان بولتے شاباش، آپ کو تو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو کھانا دیتا ہے ویسے ہی پرندوں کو دانا اور جانوروں کو چارہ دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ احمد بولا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بابا جواب دے ہم الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ احمد بولا بابا جان الحمدللہ کہنے سے کیا ملتا ہے؟ بابا جان جواب دیتے الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر احمد بولا پھر تو میں الحمدللہ کہا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ بابا بولے شاباش بیٹا، چلیں اب جلدی سے گھر چلتے ہیں۔ سمجھ میں آیا اس کا سرگرمیوں میں؟ سوال ہے ایک، ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ جواب لکھنا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتوں کے نام لکھنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ لکھنا ہے، تمام انبیاء، تمام انسانوں اور پرندوں اور جانوروں کو کھانا کون دیتا ہے یہ لکھنا ہے جواب آپ کو۔ خالی جگہ بھی آپ کو پر کرنے تصاویر کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام لکھنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا، اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اللہ تعالیٰ نے سیب بنایا، اللہ تعالیٰ نے انگور بنایا، اللہ تعالیٰ نے پتھر بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے انار بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ندی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بولتے ہیں کس کو معلوم ہے بیٹا؟ کچھی میں ہم ان کو کنوار بولتے ہیں، اور ہاں کنوار مقاموں میں ہوتی ہے وہ بولیں گے تو بھی چلے گا۔ جی اور پھر اس کے بعد ہے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنا ہے ہم کو، ایک شہر بھرنا، ایک کرنا ہے الحمدللہ پیدا اور نعمتیں۔
اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے. دوسرا ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آمد اپنے بابا کے ساتھ صبح کی سیر کے لیے. اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے. اور پانچواں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے. سرگرمیاں کیا ہے؟ طلباء میں تصاویر تقسیم کریں اور انہیں 2 حصوں میں بانٹنے کو کہیں. الف وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ، وہ چیزیں جنہیں انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، علم اور عقل سے بناتے ہیں. وہ بنانا ہے، لکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایسی 5 چیزوں کو ایک چارٹ پر لگوائیں اور جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں. اس سبق میں استعمال ہونے والے جو نئے الفاظ ہیں وہ یہ چہچہانا، چڑیا کے بولنے کی آواز، اور خوشگوار، اچھا، پیارا. اور نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں جمع، نعمت کی جمع. اضافہ، بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا. سبق نمبر انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا بعد میں پڑھیں گے. اب ایک ایک کو ایان بیٹا نام لیتا جا اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. عرفان القرآن ڈاؤن لوڈ ہو گیا بیٹا؟ جی. ہاں تو اب شیئر کرو اسکرین اور عرفان القرآن کھولو، اور اس میں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ الحمد شریف ہے جو وہ بھی پڑھیں گے اور 4 صورتیں پڑھیں گے. جی